آج کی ہماری محفل کی 11ویں مجلس ہے، جس میں ہم لوگ اب تک مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ سے گزر رہے ہیں، تو ہمارا سفر گزر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین پر اور الرحمن الرحیم پر، پھر مالک یوم الدین پر ہم لوگ اس طرح گزر رہے ہیں۔ اور اس پہلے مرحلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہم لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور دوسرے مرحلے سے گزرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور تیسرے مرحلے سے گزرتے ہوئے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب ہم چوتھے مرحلے پر گزر رہے ہیں، تو یہاں پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کر رہا ہے۔ وہ اقرار کیا ہے؟ اقرار ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر بندہ اللہ سے اقرار کر رہا ہے۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو تعریف، یہاں سے گزر رہا تھا تو تعریف، یہاں سے گزر رہا تھا تو تعریف۔ تعریف کا ایک مرحلہ یہاں تک ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر بندے کے عمل کا اقرار کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ بندہ یہاں پر کیا اقرار کر رہا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم پورے اسلام کو ہم دیکھیں گے، اگر ہم پورے اسلام کو دیکھیں گے، تھوڑی دیر تک دیکھیے آپ، اسلام ہے ہمارا، اوکے، یہ اسلام ہے، اور اسلام کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ اسلام کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ وہ عقیدے کا ہے، پہلا حصہ عقیدے کا ہے، دوسرا حصہ عبادات کا ہے، تیسرا حصہ معاملات کا ہے، چوتھا حصہ اخلاقیات کا ہے۔ یہی اسلام ہے، بس اتنا چھ۔ پورا اسلام صرف 4 ہی چیزوں کا نام ہے: عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ عقیدہ یعنی بندہ پیدا ہوتے ہی اٹیچ ہو جاتا ہے اس سے، پیدا ہوتے ہی خلاص۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی عقیدے توحید کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ، اس کے ماں باپ یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، بعد میں چل کر اس کے عقیدے کو گدلا کیا جاتا ہے، گندا کیا جاتا ہے، لیکن پیدائشی طور پر جو بچہ لے کر آتا ہے وہ عقیدہ یعنی توحید لے کر پیدا ہوتا ہے، اور فوراً تو پیدا ہوتے ہی عبادات اس سے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، اس کو عبادات کرنا نہیں ہے۔ لگ بھگ اپنی اس عمر کو اگر ہم 60 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تو یہ عقیدے کا جو سفر اس کا طے ہوتے رہتا ہے، لگ بھگ 15 سال تک عقیدے کا سفر طے ہوتے رہتا ہے۔ یعنی جب تک بندہ بالغ نہیں ہوتا اس پر کوئی ابھی عمل شروع نہیں ہوتا ہے، بالغ ہونے تک ابھی کوئی عمل اس پر ضروری نہیں ہے، تو 15 سال تک بندہ عقیدے سے گزرتا رہتا ہے، اور جب 15 کے بعد بلوغت ہوتی ہے تو وہاں سے عبادات کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے عبادات کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور بالغ ہوتے ہی ابھی جو ہے یعنی وہ معاملات میں ابھی نہیں آتا ہے، ابھی معاملات میں نہیں آتا ہے، کاروبار میں نہیں آتا ہے، ابھی اس کو جو ہے مرحلے سے گزرنا رہتا ہے، تو ایک مرحلے کے بعد یہاں پر پھر معاملات میں آتا ہے، اور معاملات کے ساتھ ساتھ یہ اخلاق یہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو یہ عبادت یہاں سے بندے کی شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ عبادات کو بھی اسلام 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ عبادات یہ ہمارا دوسرا مرحلہ تھا، 15 سال کے بعد کا مرحلہ تھا۔ یہ عبادات 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے آپ، یہ بدنی عبادت ہے، اور یہ مالی عبادت ہے، اور یہ قلبی عبادت ہے،
اور یہ لسانی عبادت ہے یعنی زبانی عبادت ہے. یہ 4 حصوں میں بندے کی عبادت ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. بدنی عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, باڈی کو یوز کر رہے ہیں, حج کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ بدنی عبادت ہے. مالی عبادت زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, یہ مالی عبادت ہے. قلبی عبادت یعنی ہم دل سے کرتے ہیں, اللہ سے محبت دل سے ہوتی ہے, اللہ پر بھروسہ دل سے ہوتا ہے, اور اللہ سے ڈر یہ دل سے ہوتا ہے, یہ قلبی عبادت ہے. لسانی عبادت کا مطلب یعنی ہم تلاوت کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ لسانی عبادت یعنی ہماری زبان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اب ہم ذرا دیکھیں کہ بھائی یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں, ان ساری کی ساری عبادتوں میں سب سے ٹاپ موسٹ اگر کوئی عبادت ہے تو سب سے ٹاپ موسٹ اگر عبادت ہے تو وہ صلاح کی شکل میں ہے. یہ صلاح کی شکل میں ہے. اب یہ صلاح کی شکل میں عبادت ہم کو روزانہ 24 گھنٹے میں ہم کو 5 ٹائم ادا کرنا ہے. یہ ظہر ہے, یہ فجر ہے, یہ مغرب ہے, اور یہ عشاء ہے, اور یہ اثر. ہاں یہاں کہاں ہے بھائی اثر؟ یہیں چاندو فجر کے قریب اثر رکھنے دے اس کو. تو 5 نمازیں سب سے ٹاپ لیول کے بندہ ادا کرتا ہے. اچھا, یہ نمازیں ہر حال میں اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا سب سے ٹاپ موسٹ اس کا مقصد ہے, سب سے ٹاپ موسٹ مقصد ہے. سب سے جیسی ہوتا اس کو انجام دینا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ایک عبادت ہے, ٹھیک ہے. اب ہم ذرا سمجھیں گے بھئی یہ موبائل ہے, اس موبائل کو بنانے والے نے بنایا تھا سب سے پہلے بات چیت کرنا مقصد تھا اس کا. اس کا مقصد کیا تھا؟ بات چیت کرنا تھا, سب سے ٹاپ مقصد وہی تھا اس کا. اس بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کیمرہ بھی یوز کر سکتے ہیں, فوٹو بھی لے سکتے ہیں, کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں, بینکنگ بھی کر سکتے ہیں, دوسری چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. ہزاروں کام اس میں دوسرے سٹارٹ ہو گئے. بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں کام ہم نے اس میں سٹارٹ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, اب مان لیجئے میں کوئی کیلکولیشن کرتے رہتا ہوں, کیلکولیٹر اوپن کر کے اچانک کال آ جاتا ہے, تو کیلکولیٹر چلتا رہتا ہے رک جاتا ہے؟ جلدی وہ آپ ہی بولو, رک جاتا ہے. اوکے, اب میں کوئی ویڈیو دیکھتے رہتا ہوں, اسلامک ویڈیو دیکھتے رہتا ہوں, اچانک کال آ گیا, تو کال آنے کے بعد وہ ویڈیو چلتا رہتا ہے رک جاتا ہے؟ رک جاتا ہے. میں جو بھی کام کرتے رہتا ہوں, لیکن جب کال آ جاتا ہے تو سارے کے سارے کام کیا ہو گئے؟ رک گئے. اچھا, تو موبائل کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, موبائل کے پاس اتنی سمجھداری ہے کہ اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اگر مقصد آ جاتا ہے تو سارے کام کیا کرنا ہے؟ اس کو روک دینا ہے. سارے کے سارے کاموں کو روک دینا ہے. تو یہ اپنی ڈیوٹی کے برابر انجام دے رہا ہے, یہ اپنی ڈیوٹی کے برابر جو ہے نبھاتے جا رہا ہے. اب انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائشی مقصد میں اگر 4-5 کام اس کو فی الوقت عبادت کی شکل میں دیا ہے, تو جیسے ہی یہ وقت آ جاتا ہے اس کے سارے دوسرے کام اس کے رک جانا چاہیے. فجر کا ٹائم آ جاتا ہے, دوسرے کام رک جانا چاہیے. ظہر کا ٹائم آ جاتا ہے, دوسرے کام رک جانا چاہیے. عصر کا ٹائم آ جاتا ہے, دوسرے کام رک جانا چاہیے. مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے, دوسرے کام رک جانا چاہیے. اگر رک رہا ہے اور مین کام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, سمجھو یہ سمجھداری سے کام کر رہا ہے. چھوٹا سا ڈیمانڈ اسے کیا جا رہا ہے, چھوٹا سا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ عبادتیں بہت ساری تمہارے پاس ہیں, اس میں سے ایک عبادت نماز کی شکل میں ہے, اور اس کو ٹاپ موسٹ اس کو اہمیت دینا چاہیے. اگر یہ کر رہا ہے بندہ تو پھر وہ اپنے صحیح ٹریک پر چل رہا ہے. اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو پہلا ٹریک ہی اس کا بگڑ رہا ہے. اب مان لیجئے ہمارا ہوائی جہاز عمرے کو جانا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ حج کو جانا چاہ رہے ہیں, ہم یہاں سے حیدرآباد سے اڑ رہے ہیں, یہ ہمارا جہاز سیدھا اس سمت پر جانا چاہیے. اوکے, اس سمت پر گیا تو یہاں پر مکہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے, ہم مکہ یہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے, اگر اس کی سمت ذرا سا شروع میں کراس ہو گئی
تو یہ مکہ نہیں پہنچتا بلکہ کہیں اور چلا جاتا ہے. ذرا سی بھی سمت اگر پہلے بدل گئی تو کہیں اور وہ چلا جاتا ہے. ذرا سمت بدل گئی کوئی اور چلا جا سکتا ہے. تو پہلی سمت جو ہے اگر صحیح ہے، یعنی عبادتوں میں سب سے پہلی عبادت نماز کی سمت اگر ہمارے صحیح ہے تو پھر سارے کے سارے کام صحیح ہو سکتے ہیں، انجام ہمارا صحیح ہو سکتا ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو 4 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر دیے. عبادات پہلے نہیں، عقائد پہلے نہیں ہے، یعنی عقیدہ جڑا ہوا ہے. دوسرے مرحلے پر عبادت ہے، معاملات ہے اور اخلاقیات ہے. اور عبادتوں میں 4 حصے ہیں: بدن سے کی جانے والی، اور مال سے کی جانے والی، دل سے کی جانے والی، زبان سے کی جانے والی. ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں بدن سے کی جانے والی، اور وہ نماز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ سب سے پہلا مقصد ہے. اگر اس کو بندہ پورا کر لیتا ہے تو دوسرے کام بھی انشاءاللہ اس کے آسانی سے ہو جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صرف اسی کی عبادت توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.